الرجیم اے اللہ شیطان مردود کی شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اس سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے۔ شیطان کا کام ہے کہ اچھے کام سے برے کام کی طرف راغب کراتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو اس کے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ اللہ سے شیطان کی شر سے اپنی پناہ لینے کی گزارش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ تو کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے سورہ صفات کی چوتھی رکوع کو ترجمہ و تفسیر اس کا پڑھا تھا، سنا تھا، اور آج آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 5 ہی رکوع تھا۔ اس میں ہم لوگ 5ویں رکوع آج اللہ کے فضل و کرم سے سنیں گے، اس کا ترجمہ و تفسیر۔ اللہ ہم لوگ کو توفیق دے کر اس پر عمل بھی کرے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس سے پہلے کئی پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے۔ اس واقعہ کو سنا کر اور مکہ کے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہیں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ایک کرسی اور لا۔ 5ویں رکوع ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ یہ یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہے۔ یہاں قرآن تو سیدھ فارم میں رہتا ہے، اس کے لیے سیاق و سباق سب لگانا پڑتا ہے، تب مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، اور عراق میں نینوا ایک جگہ ہے، وہیں یہ مبعوث ہوئے تھے، اور وہاں کے لوگ ان کی بات کو اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اسی کی عبادت کرو، بت کی یا شرک مت کرو، بت کی پوجا مت کرو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، سب کچھ کے دینے والا وہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن وہاں توحید کی سب لوگوں نے، جو بھی پیغمبر آئے، سب پیغمبر نے توحید کی اور اللہ کی جو احکام ہے اس کو پہنچایا۔ یونس علیہ السلام کی بات کو ان کی قوم نے نہیں مانا، امت نے نہیں مانا، اور ان کی قوم نے جب نہیں مانا
تو انہوں نے کہا کہ عذاب الہی اب نازل ہوگا. تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ آ جائے. انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ یہ قوم جو ہے وہ کسی حال میں بھی راستے پر نہیں آ رہی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے، وہ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہے. تو عذاب الہی جب ہوتی ہے تو قوم ختم ہو جاتی ہے. طرح طرح کے عذاب آئے ہیں، لیکن بہت انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی عذاب آیا نہیں. تو یہ انتہائی تنگ دل ہو کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ قوم ہماری بات نہیں مانتی، اور ہم نے دعا کی اللہ سے کہ بھائی عذاب نازل ہوتا، عذاب بھی نازل نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوا، اور بغیر اللہ کی اجازت کے وہاں سے بھاگے. اور بھاگتے بھاگتے وہ کشتی تھی سمندر کے کنارے، اسی کشتی پر، بھری ہوئی کشتی پر جا کے چڑھ گئے. یہاں ہے اس کا ذکر، تو یہی ذکر ہے کہ یہ پیغمبر کا اتنا سا ذکر ہے. اور باقی جو ہم نے واقعہ بتایا وہ قرآن کی دوسری جگہ ذکر ہے یونس علیہ السلام کا، وہاں ہے. تو اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے، فساہم فکان من المدحضین، تو قرہ ڈالا تو وہ ہوئے ملزم ٹھہرے، یعنی دھکیلے گئے. اب یہاں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی وہ آئے اور کشتی پر سوار ہو گئے. اب اس کا دوسرا ہے کہ قرہ ڈالا گیا، تو کوئی ربط لگتا نہیں ہے اس کا کہ اس میں ربط ہو. تو اس کو ربط کے لیے اس میں ہوا یہ ہے کہ کشتی میں جب یہ سوار ہو گئے اور کچھ دور کشتی چل کے رک گئی، تو کشتی والے نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک سے، کوئی غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، مجرم ہے، اسی کی وجہ سے یہ حالت کشتی کی ہوئی ہے. اب اس میں وزن اس میں سے بڑھ گیا اتنا کہ اس وزن کو نکالنے کے لیے ہوا کہ بھائی کوئی ایک آدمی پانی میں اس میں سے کودو. کشتی آگے جا کے رکی ہے، کنارے پر تو رکی نہیں ہے، تو اس میں سے پانی کا، اس میں سے وزن کم ہو جائے گا تو کشتی چلنے لگے گی. اور دوسرے یہ کوئی اپنے مالک کے بغیر اجازت جو ہے سو چلایا ہے. تو چلے تو آئے تھے یہی کہ اللہ سے اجازت نہیں لی تھی اور انتظار بھی نہیں کیا، وہاں سے بھاگے. تو اپنے کو یہ ملامت زیادہ محسوس کر رہے تھے کہ گڑبڑ ہم نے کر دیا. تو اسی میں ہوا کہ بھائی کون آدمی پانی میں جائے گا. تب مشورہ آیا کہ قرہ ڈالو، اور اس میں قرہ کہتے ہیں کہ پورزہ میں نام لکھا سب کا اور اٹھایا، جس کا نام آ جائے گا وہ جائے گا، اسی کو قرہ بولتے ہیں. تو قرہ ڈالو، تو قرہ ڈالو ان کے لیے ہو گیا. تو قرہ ڈالا گیا تو نام نکل آیا ان کا. یہیں سے ہے کہ یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. تو چونکہ پیغمبر تھے، دیکھنے سننے میں اچھے تھے، خوبصورت تھے، پرسنالٹی ایسی تھی کہ جو کشتی کا مالک تھا وہ ان کو پانی میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا. پھر قرہ لگا، پھر ان کا نام آیا، پھر قرہ لگا، پھر ان کا نام آیا. تب انہوں نے خود سے ہی لکھا ہے کہ خود سے ہی تو انہوں نے کپڑا اتارا، پانی میں کود گئے.
وہاں کود گئے تو اللہ کا سب نظام ہے، مچھلی کے پیٹ میں. اب وہ سمندر میں مچھلی، اب کون سی مچھلی تھی کیا تھی، بہت بحث ہے اس پہ. بہرحال مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا حکم ہوا کسی مچھلی کو بڑی کو کہ بھائی تمہاری یہ غذا نہیں ہے، اس کو حفاظت سے اندر رکھو. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کیونکہ یہ بڑا نمازی تھے اور ایک کے تسبیح میں ہمیشہ کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح یہ برابر پڑھا کرتے تھے، وہاں بھی پڑھنے لگے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کبھی لکھا ہوا ہے 2 دن، کبھی کسی نے لکھا 3 دن، کسی نے 40 دن، کسی نے کچھ. بہرحال ان کو پھر وہاں سے تو خلا ڈالا سو وہ ہوئے، ملزم ٹھہرے. پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. ان کو ہو رہا تھا کہ ہم کو وہاں انتظار کرنا چاہیے تھا، ہم بغیر اللہ کی اجازت کے اجازت بھی نہیں لیا اور چلے یہاں، تو اپنے کو گلٹی فیل کر رہے تھے. انہو کان من المسبحین. پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس کے پیٹ میں قیامت تک ہی رہتے، پیٹے میں رہ جاتے. لیکن اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چٹیل میدان میں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا. مچھلی کو کہا دیا کہ اگل دو، تو مچھلی نے ان کو اگل دیا، کنارے لے جا کے اگل دیا اور اس چٹیل میدان میں پھینک دیا. اور وہ سقیم کہتے ہیں، بیمار. اب ظاہر ہے کہ ان کے پیٹ میں رہے ہوں گے تو مزمحل تو ہو ہی گئے، تو وہ بیمار لگ رہے تھے، بیمار تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، کہا کہ ہم نے، اللہ نے اگا دیا ایک پودا بیلدار کدو کا پودا. کدو کا پتا بڑا بڑا ہوتا ہے اور اس پتا رہنے سے مکھی بھی نہیں لگتی. تو ایک تو پانی میں رہنا الگ بات ہے، یہ تو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے آئے تھے، تو بدحواس مزمحل تھے، بیمار تو تھے. تو اسے کدو کا پودا جو ہے اس نے کور کر دیا پورا. اور بھی اللہ کا انتظام ہوا ہوگا. اور اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہاں تو نہیں ہے لکھا ہوا، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑی بکری آتی تھی اور دودھ ان کو پلا کے چلی جاتی تھی، تب جا کے ان کا طبیعت جو ہے درست ہوا، ٹھیک ہو گئے. یہاں تک ذکر ہے قرآن سے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. اب تو یہ پیغمبر تھے وہیں نینوا کے، جہاں عذاب کے لیے کہہ دیے تھے، لیکن عذاب آنے سے پہلے یہ تو بھاگ کے وہاں سے چلے آئے. لوگوں نے ان کو تلاش کیا، ملے نہیں، تو وہ لوگ اللہ کی عبادت پر لگ گیا، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیا اور سب گر گرانے لگا خدا سے. تو اللہ نے ان کا عذاب کو ٹال دیا، نہیں ہوا. اور وہاں سب لوگ انتظار ان کا کر رہے تھے. جب یہ وہاں پہنچے تو وہ آبادی کیا تھی، کوئی لوگ کہتے ہیں 1,20,000، کوئی 30,000، کوئی 40,000، کوئی. بہرحال اس میں 1,00,000 کا ذکر ہے، 1,00,000 سے زیادہ ہی. پھر وہاں جو پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد ان پہ بڑی آؤ بھگت ہوئی ہے. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. اب کیا ہوا کہ یہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ ان کو لیا پیغمبر کو، اور اس کا سب لوگ ایمان لے آیا تھا. اور وہیں
आराम से एक मुद्दत तक जो है अल्लाह ने उनको रखा। यहाँ पर मूसा ये यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करके, और हम लोग हैं कहाँ? हम लोग हैं मक्का में। जिक्र हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ है और कुरान सुनाया जा रहा है मक्का के कुफ़ारों को, मुशरिकों को, कि तुम अल्लाह की इबादत करो और बुतों की इबादत मत करो, शिरक मत करो, जो मांगना है वो अल्लाह से मांगो। वो लोग इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो वहाँ कुफ़ार में, यहाँ तक किस्सा सुनाने के बाद में मक्के के कुफ़ार की आदत थी, और भी जगह के लोगों की थी, दूसरी जगह भी क्या आदत थी कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते थे। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते थे। तो वहाँ जिक्र हो रहा है कि ये इनसे पूछें क्या तेरे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं? वो लोग बेटियों का, फरिश्तों के कहते थे कि बेटी है, ये अल्लाह की बेटी है। तो अल्लाह ताला कहता है कि आप पूछिए ना उन लोग को, बेटा और बेटी नहीं चाहिए। बेटी कहते हैं अम खलकनल मलाइकत इनासों वहुम शाहिदून। फिर अल्लाह ही ताला कहता है क्या हमने फरिश्तों को औरत पैदा किया है और वो देख रहे थे? अल्लाह कहता है कि पूछिए उससे कि क्या वो देख रहे थे कि अल्लाह ने जो है फरिश्ते को बेटी बनाया है, ये वो देख रहे थे क्या? याद रखो, अला याद रखो, इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून, बेशक वो बहुतान तराजी कहते हैं। एक तो अल्लाह को कोई औलाद नहीं है, अल्लाह जो है पाक और बेअब है सब कुछ। वो न उसका कोई बेटा है न कोई बेटी है, न वो पैदा किया गया है न उसने कोई पैदा किया है। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह तो अकेला है, एक है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने पैदा किया, यानी कोई उसका बेटा नहीं है, न वो कोई बेटा जनता है। वो सब क्रिएट करता है, कहता है कून हो जाता है। तो माँ बाप बेटा बेटी ये इंसानों की खसलत हो सकती है, ये अल्लाह की खसलत में से नहीं है, अल्लाह की इसमें नहीं है कि अल्लाह को आप साहिब आदम। सब कुछ तो अल्लाह ही का है, जमीन आसमान में जो कुछ है उसके अंदर सब कुछ अल्लाह का है। तो ये जो कुफार का जो नजरिया था वो गलत था कि वो कहते थे कि अल्लाह जो है साहिब औलाद है और उसके जो है फरिश्ते जितने हैं सब उनकी बेटियां हैं। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये सब बहुतान और ये सब इल्ज़ाम करते हैं। वलदल्लाह, कि अल्लाह साहिब औलाद है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को कोई औलाद नहीं है। और वो बेशक बित्तहक़ीक़ झूठे हैं, अल्लाह ही कहता है व इन्नहुम लकाज़िबून। अब ये जो काफिर लोग, जो मुशरिक लोग जो ये ख्याल रखे हुए थे, उसकी तरदीद हो रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अल्लाह ही सबसे पाक और साफ है। अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, अल्लाह ही ताला फरमाता है कि पूछिए उससे क्या तुम्हारे पास कोई खुली सनद है? फातू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो वो अपनी वो किताब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। उस वक्त में तौरात तो निकल चुकी थी, ये यूनुस अलैहिस्सलाम के टाइप का है, तो उस वक्त तौरात आ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुआ था। तो अगर कोई किताब में तुमने देखा है इस बात को या कोई सबूत है तो वो पेश करो। वजालू बैनहू व बैनल जिन्नती नसबा, उन्होंने इसके और जिन्नात के दरमियान एक रिश्ता ठहरा दिया, एक अजब बात कह दिया उसने। तहकीक जान लिया जिन्नात ने कि बेशक वो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। अरे जिन्नात हो चाहे शैतान हो,
یہ سب تو خود جہنم میں جانے والا ہے. یہ آلریڈی طے ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا، اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، اس کی کتاب کو نہیں مانے گا، اس کے رسول کو نہیں مانے گا، اس کے حکم پر نہیں چلے گا، وہ تو جہنم میں جائے گا ہی. کافر ہے، کافر ہو مشرک ہو سب جہنم میں جانے والے ہیں. تو ہے کہ بھائی یہ جو جنات ہے وہ ہے، یہاں تو نہیں دیا ہوا ہے لیکن دوسری جگہ دیا ہوا ہے کہ یہ سب تو خود عذاب میں جانے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ بات اٹھی کہ وہ بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مائیں کون ہے؟ تو کہا کہ جو یہ جنات کے سردار لوگ ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں وہی ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ازواج مانے رشتہ داری. یہ خیال غلط طرح کے خیالات جو ہے کفار میں اور مشرک میں تھا. تو اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ اے رسول آپ پہنچائیے، ان لوگوں کو سمجھائیے اس بات کو کہ اللہ پاک و بے عیب ہے، اس میں ہے نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ کفار اور مشرک کا جو عقیدہ تھا اس کی تردید ہو رہی ہے، کاٹ ہو رہی ہے کہ وہ غلط عقیدہ ہے، اس سے آپ باز آ جائیے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے پاک جو ہے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندے. تو اس میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، اور باقی سب جتنے لوگ ہیں جو باطل خیالات رکھتے ہیں وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں. اور وہی نہیں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو بے شک تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو. تو وہ لوگ پرستش کس کی کرتے تھے؟ بت کی کرتے تھے، طرح طرح کے بت تھے اس کی کرتے تھے، اور وہ اس کے اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بکا سکتے. ما انتم علیہ بفاتنین، کہتے ہیں کسی کو بھی بہکا نہیں سکتے. کس کو بہکائیں گے؟ الا من هو صال الجحیم، مانے جس کو جہنم جانے کا ہو گیا ہے، اوپر سے آرڈر ہو گیا کہ صاحب جہنمی ہے، تو جو جہنمی آدمی ہے وہ بہک جائے گا. لیکن جو مخلص بنتے ہیں، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، وہ بہکے گا نہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، ان کی کتاب قرآن کو برابر پڑھتا رہے، سنتا رہے، سمجھتا رہے، اور اس کے مطابق جو ہے سو عمل کرتا رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کا، اور جو حکم دے رہے ہیں، جو راستہ بتا رہے ہیں اس راستے پر چلنے کا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم. اب فرشتے تو سب کا پوزیشن معلوم ہے کہ کون کہاں پر رہے گا، کیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. اور فرشتے کیا ہیں؟ صف باندھے ہوئے عبادت میں لگے رہتے ہیں. فرشتے جتنے بھی ہیں وہ صف باندھے ہوئے، اور انہی فرشتوں کی صف کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی نماز میں صفیں جو ہے اسی سے ہے، نماز میں صفوں کو باندھا گیا کیا گیا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. تو جو فرشتے لوگ ہیں وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں. ان کو کہاں فرصت ادھر ادھر کے کام کرنے، مقرر ہے. لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس ہوتی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب یعنی نصیحت، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہوتے. وہ کفار لوگ کہتے تھے، مشرک لوگ کہتے تھے مکہ کے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہے نہیں یا کوئی فرمان ہے نہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے اور ہم اللہ کے مخلص بندے ہو جاتے. حالانکہ قرآن آ چکا تھا، اللہ کے رسول جو ہے
وہ پیدا ہو چکے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، لیکن ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور الٹے کہتے تھے کہ اگر کوئی پیغمبر آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور کوئی کتاب نازل ہو تو قرآن نازل ہوا، اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سب ختم ہو جائے گا، جب قیامت ہوگی تو اٹھا لیا جائے گا، قیامت تک رہنے والی کتاب موجود تھی ان کے پاس، لیکن اس کو انکار کر دیا، رسولوں کا بھی انکار کر دیا اور کتابوں کا بھی انکار کر دیا، اور اللہ کا انکار تو کیا ہی، کہ اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہوتا ہے جو، پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اس کا انکار کیا تو وہ عنقریب اس کا انجام جان لیں گے، تو جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو اس کو سزا ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی سزا، اور آخرت میں بھی تو سزا، حساب کتاب ہوگا ہی، قیامت کا دن ہوگا، پھر روز جزا کہتے ہیں اس کو، حشر و نشر، جو اعمال ہے آپ کا اس کے مطابق جو ہے تو آپ کو انصاف سے کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ کیا ہے فیصلہ؟ انہم لہم المنصورون، بے شک وہی فتح مند ہوں گے۔ یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں، یہ پیغمبر سے وعدہ ہے کہ بھائی ہم آپ کی مدد کریں گے، اللہ مدد کرے گا، کوئی مصیبت آئے گی تو اس سے بچائے گا، اور کوئی ظلم ہوگا تو اس کو بھی روکے گا۔ یہ کہا کہ پہلے ہی وعدہ ہو چکا ہے، اور اللہ اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے۔ جندنا وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ ہی کا لشکر جو ہے وہی غالب آئے گا، اب باقی ایک ختم ہو جائیں گے۔ بس ایک وقت تک تھوڑا عرصہ ان سے اعراض کریں، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، حین ہے مدت تک، وقت تک، ایک وقت تک، کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت تک انتظار کیجیے۔ غالب کون ہوگا؟ تو اللہ کا رسول ہوگا، اللہ کا لشکر ہوگا، جو رسول کو ماننے والے لوگ ہوں گے، اللہ کو ماننے والے لوگ ہوں گے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہیں دیکھ کے پس وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ وہ ابصرہم فسوف یبصرون، اب یہ جو کافر لوگ کود رہے ہیں یہ تو اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ اب یہ تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ بھائی اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہیں کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہو تو عذاب الہی نازل ہو جائے، تو کہتے تھے کب آئے گا عذاب، جلدی بھیجو، ہے طاقت تو دکھاؤ۔ یہ وہ لوگ جلدی مچا رہے تھے۔ فَإِذَا أَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ اس کے میدان میں نازل ہوگا تو ان کی صبح بری ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا ہے۔ اب عذاب تو کہہ کے نہیں آئے گا کہ فلانا یہ ہے وہ ہے، اللہ کے یہ تو عذاب اچانک آئے گا، ایسا آئے گا کہ ان کو ان کی صبح جو ہے وہ اچھی نہیں رہے گی، جب آنے والا ہوگا تو آ جائے گا تو صبح بھی بری ہوگی، سب کچھ بری ہوگا، اور یہ تو پہلے ہی بچاتا ہے۔ تو وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ایک مدت تک انتظار کیجیے، جتنا بولنا ہے جتنا کرنا ہے کہ کافر کو مشرک کو بولنے دیجیے، ان کو تو برا حال دیکھنا ہے، یہاں بھی عذاب ملے گی، اللہ کے بھی عذاب ملے گی، دونوں طرح کا ہوگا۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھ رہے پسند قریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، آپ گھبرائیے مت، وہ اپنا انجام کو دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک، پاک ہے تمہارا رب، وہ لوگ جو گڑبڑ کرتے تھے اس سب بات کو کاٹ کے اب آ رہا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، عزت والا رب اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ذات ہے،
یہ لوگ جو جھوٹی بات بولتے تھے وہ غلط ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر، جتنے بھی رسول آئے سب رسولوں پر سلام. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ان 3 آیتوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مجلس کرتے تھے اور دعا کرتے تھے تو اسی 3 آیت پر مجلس کا خاتمہ کرتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اس 3 آیت کو سب لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے کہ کہیں بیٹھے تو یہ اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ختم دعا کریے تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہے گا. یہ ہے، یہ یہاں تک جو ہے ہم لوگ 5ویں رکن سورہ صفات کو جو آخری پیغمبر کے ذکر اس کے بعد سے تھا یہ ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے. اب سورۃ الصاد مکیہ وہ شروع ہوگا، وہ دوسری بات شروع ہوگا. اس میں کچھ پوچھنا ہو، کچھ سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب نماز پڑھتے تھے، تو کیا نماز اس وقت میں رائج تھا؟ ان لوگ کا طریقہ ہے صبح شام ہمیشہ نماز تھا، لیکن کہیں 5 وقت کا نہیں تھا. وہ اب کھڑے ہو کے کوئی کھڑے ہو کے تھا، کبھی کچھ لوگ جھک کے پڑھتے تھے، کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھتے تھے، کچھ لوگ سوتے سوتے عبادت کر لیتے تھے. طریقہ نماز کا الگ تھا. یہ جو طریقہ ابھی نماز کا ہے اس کو جبریل علیہ السلام نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے فرمان سے. اور اللہ کے رسول نے کہا اپنی قوم کو، امت کو کہ ہم جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی تم اس کی کاپی کرو. تو ساری دنیا آج اسی طرح سے نماز پڑھتی ہے جیسے جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اور کچھ پوچھنا ہے؟ سب پیغمبر سب کے ساتھ کیا کیا گزرا، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کے رسول کو نہیں مانتا ہے، ان کے کتابوں کو نہیں مانتا ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب اللہ کے رسول یا نبی جو بھی ہیں سب ایک ہی کام کے لیے آئے. میں نے توحید یہ بتانے کے لیے کہ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. باقی اور مانگنا بھی چاہیے تو اسی سے مانگنا چاہیے. چلیے ہم لوگ دعا مانگے. درود شریف سب لوگ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت ابھی کی ہے اس کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے، یہاں جو بھی خامی رہ گئی ہو، جو بھی بھول چک ہوا ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہوئے ہم لوگوں کی اس محنت کو، ہم نے پڑھا، باقی لوگوں نے سنا، سب کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور کوئی خامی رہ گئی ہے تو معاف فرما دے. اے اللہ، قرآن پڑھنے کا تو الگ ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے. اے اللہ، اس کو سمجھنے کی بھی صلاحیت عطا فرما، اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اے اللہ اسی طرح سے ہم لوگ عمل کریں. اس کی توفیق دے. بغیر آپ کے توفیق کے شیطان تو پلک پلک لگا ہوا ہے. اے اللہ، آپ توفیق دیجئے کہ ہر گھر میں قرآن کی تعلیم ہو، اور گانے کے بجائے قرآن کی آواز آئے، اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا ہو. ہر گھر میں
اس لیے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. تو ہی بہتر جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. لیکن حکم ہے ہر جگہ پہنچانے کا. تو جو اچھی بات ہے جس کو آپ جان چکے اس کو چاہیے کہ دوسری جگہ بھی لوگوں کو پہنچائے. اور سب کو معلوم ہے کہ جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اور صرف بات بنائے گا تو وہ کام قبول نہیں ہے. اللہ کی عبادت بھی کرنا ہوگا, اللہ کے بارے میں بولنا بھی ہوگا. امر بالمعروف حکم ہے کہ اچھا کام تم کرو, بھلائی کا کام کرو اور دوسرے کو بھی بھلائی کرنے کے لیے کہو. اسی طرح سے ہے نہیں ان المنکر, برا کام تم مت کرو, غلط کام کوئی بھی مت کرو. اور دوسرا اگر کر رہا ہے تو تم اس کو روکو, طاقت ہو تو تم اس کو روکو, اور نہیں طاقت ہے تو تم اسے دل میں برا مانو, اور اس کے بعد بھی برداشت نہیں ہے تو وہاں سے نکل جاؤ, ہٹ جاؤ. یہ حکم ہے. تو ہر آدمی کو اچھا کام کرنا چاہیے, قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ اللہ سے گر گرا کے دعا مانگنا چاہیے, کیونکہ جو اللہ توفیق دے گا وہی پورا کرا دے گا. کون اچھا ہے کون برا ہے صرف خدا کو معلوم ہے. اور آدمی پگ پگ میں شیطان چاروں طرف لگا ہوا ہے. اے اللہ قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعلیم کا بڑا مقام ہے. اگر قرآن پڑھنے کی سب سے بہتر ہے کہ سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے, تو اللہ قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ جس آدمی کو قرآن کا نالج ہو گیا, سمجھ ہو گئی اور اس پر عمل کرنے والا بن گیا, وہ تو بہت بڑا آدمی بن جائے گا, اور دنیا میں بھی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. تو اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا بھی اس میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. اور دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے الدنیا مزرع الآخرت, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو ہم دنیا کو برباد نہ کریں بلکہ آخرت کی کھیتی کیا ہے کہ قرآن سنت پر عمل کریں. اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں, اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.